السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اور یقینی طور پر آج بھی ہم بات کریں گے پشاور میں ہونے والے المناک حادثے کی، جو ایک خودکش دھماکہ تھا اور پولیس لائنز کی مسجد میں ہوا، جس کے بعد آج سارے پشاور میں سوگ کی فضا تھی۔ سرکاری سطح پر بھی حکومت خیبر پختونخوا نے سوگ کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد تمام جتنے بھی سرکاری عمارتیں تھیں وہاں پہ قومی پرچم سرنگوں رہا۔ آج سارے پشاور میں جہاں بھی جو بھی ملا اس نے اس المناک حادثے کی بات کی اور خاص طور پر خیبر پختونخوا پولیس سے اظہار یکجہتی کیا۔ آج جو شہید ہوئے ہیں اس واقعے میں، جو خودکش بم دھماکہ تھا ملک سعد پولیس لائنز میں، خاص طور پر پولیس لائنز کی جو مسجد تھی، اور جب نمازی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے لیے مسجد میں موجود تھے اور یہ دھماکہ ہوا، دہشت گردوں نے نمازیوں کو نشانہ بنایا، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق شہید ہونے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 100 کا جو فگر ہے وہ تو کنفرم ہو گیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اور بھی چند جو سیریس جو مریض ہیں وہ ہسپتال کی ICU وارڈز میں موجود ہیں، جبکہ 247 کا جو فگر ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر 247 زخمیوں کو لایا گیا۔ 100 افراد جو ہیں اس خودکش بم دھماکے میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے نے ان تمام جو دھماکے ہوئے تھے پشاور میں ان کی بھی یادیں تازہ کر دی ہیں، جس میں خیبر پختونخوا کے بے گناہ عوام اور سیکیورٹی فورسز، خاص طور پر خیبر پختونخوا پولیس کے افسروں اور جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے بچے ہیں ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دیں۔ آج خاص طور پہ وزیر اعلیٰ نے، جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں اعظم خان، انہوں نے پولیس لائنز میں اس جگہ کا ایک بار پھر دورہ کیا جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا تھا۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری شہزاد بنگش اور خیبر پختونخوا کے IG معظم جاں انصاری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ گفتگو بھی کی، اور اگرچہ کل بھی بات چیت ہوئی تھی، لیکن آج وزیر اعلیٰ نے خاص طور پہ میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ حوصلہ بلند رکھیں، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، پچھلے 40 سال سے ہو رہی ہیں یہاں پر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے افغانستان میں یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو 40 سال سے ہم سارے ایکس فاٹا میں اور یہاں نیچے KP میں یہ واردات ہوتے رہے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے جو سٹیپس ہیں وہ ہمارے ایڈمنسٹریشن اور پولیس وہ لے رہی ہے۔ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ کم از کم ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھا بھی کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ معظم جاں انصاری بھی موجود تھے۔ کل وہ نہیں بتا پائے تھے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن آج جو انکوائری ہوئی اور جو یقینی طور پہ جو ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بعد جو بات سامنے آئی اس کو انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھا۔ IG خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ خودکش حملہ آور پولیس لائن میں داخل ہو کے مسجد تک کیسے پہنچا اور وہاں اس نے اپنے آپ کو کیسے دھماکے سے اڑایا اور اتنا نقصان کیا۔ جو کل سے ہماری اب تک تحقیقات ہوئی ہیں، اس تحقیقات کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو پہلے بھی سامنے تھیں ہمارے، آپ لوگ بھی خود سارے تمام میڈیا کے دوست یہاں آتے رہے ہیں، کہ یہ پولیس لائن 500-600 لوگوں کے لیے اور ایک SP کے لیے بنی تھی۔ آج 6 DIGs ہیں، 6 مختلف یونٹس یہاں موجود ہیں، فیملی کوارٹرز ہیں، اور کوئی سینٹرل کمانڈ اس پولیس لائن کی چونکہ نہیں تھی، اس وجہ سے جو تلاشی کا میکینزم تھا وہ گیٹ کی حد تک محدود تھا۔ کینٹینز یہاں موجود ہیں، کچھ تعمیراتی کام بھی چل رہا تھا، اور کسی بھی طریقے سے کچھ عرصے کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے مٹیریل یہاں پہ لایا گیا، اور لانے کے بعد پھر خودکش بمبار جو ہے وہ مہمانوں کے روپ میں، اور چونکہ CCPO کا دفتر، SSP آپریشن کا دفتر موجود ہے، تمام سائلین، درخواست گزار، اپنے اپنے شکایت کرنے والے، کسی کی FIR نہیں ہوئی، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، چوری ہو گیا، وہ تمام لوگ یہاں پہ آتے تھے۔ جنرل پبلک کا آنا جانا بہت تھا، تو اس کی بھیس میں یہ داخل ہوا، لیکن اس وقت اس نے اپنے آپ کو خودکش جیکٹ سے مسلح نہیں کیا تھا۔ بعد میں جو بھی پروسیجر تھا اڈاپٹ کر کے
اینڈ فائنلی وہ پہنچا ہے مسجد کے اندر اور وہاں جا کے اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اڑا لیا. ناظرین، اگرچہ ابھی تک نگراں حکومت میں 15 وزراء تو لے لیے گئے ہیں، لیکن انہیں پورٹ فولیوز نہیں دیے گئے، انہیں ان کے محکمے نہیں دیے گئے. لہٰذا کوشش ہے جو نگراں وزراء ہیں کہ وہ میڈیا سے دور ہی رہیں. لیکن آج اچانک جو بات دلچسپ تھی وہ یہ کہ ایک وزیر خوشدل خان ملک اچانک پریس کلب پہنچ گئے اور انہوں نے اگرچہ ساتھیوں سے ملنا تھا اور خاص طور پہ اپنا تعارف کروانا تھا اور اپنے بارے میں بتانا تھا، لیکن انہوں نے اس دھماکے کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور ان کی گفتگو سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر انفارمیشن منسٹری اگر ان کے پاس ہوتی تو زیادہ موضوع رہتا. اور جس طرح سے انہوں نے ان تمام ساری صورتحال کو سامنے رکھا، انہوں نے مختصر گفتگو میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ آپ اسپتال جائیں یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں. اسپتال میں ایک اپیل بیچ میں آئی کہ جی خون کی کمی ہے اسپتال میں. میں نے کہا ساتھی میرے ساتھ تھا، میں نے کہا کہ میں خون دینے جا رہا ہوں اور لوگوں کو بھی اپیل کر دیں کہ وہ جا رہے ہیں. میں خون دینے گیا، انہوں نے کہا جی خون آپ لے نہیں سر، آپ بیمار بھی ہیں، ہارٹ کا پرابلم ہے تو یہ نہیں ہے. تو اتنے میں باہر دیکھا تو وہ 2-2.5 ہزار پشاور کے لوگ غیور لوگ، میری طرف سے یہ کیمروں کی طرف سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنے جمع غفیر ہسپتال پہ جو آیا ہے اور خون دینے کے لیے، اور میری منتیں کرے کہ جی وہ ہم سے خون نہیں لے رہے. وہ اندر والے کہیں کہ ہمارے پاس بلڈ بینک میں تو 4 بیڈ ہیں کہ 5 بیڈ ہیں. اس کے لیے سیکٹری ہیلتھ بیچارہ ادھر کھڑا، اس کو ریکویسٹ کی، اس نے میک شفٹ ارینجمنٹ کر کے ساری رات خون لوگ دے رہے تھے. یہ قوم جہاں پہ ہوگی وہاں دہشت گردوں نے کیا کر سکتی ہے. ان کی اس قوم کا جو جذبہ میں نے اس دن دیکھا، میں مطلب فیلڈ کا افسر نہیں ہوں نہ اس طرح، لیکن وہ جو جذبہ پشاور کا، اہل پشاور کا میں نے دیکھا. تو ناظرین، یہ تھی صورتحال کہ وزیر اعلیٰ جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے چیف سیکرٹری کے ساتھ اور آئی جی کے ساتھ دورہ بھی کیا جائے وقوع کا، جبکہ ایک وزیر پریس کلب تشریف لائے، ان سے بھی گفتگو ہوئی. آج ہمارے نمائندے کسوٹی ڈیجیٹل کے عدنان بشیر مختلف جگہوں پہ گئے اور لوگوں سے بات چیت بھی انہوں نے کی. تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں خاص طور پہ کہ آج پشاور کی فضا کیسی تھی. عدنان، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے کہ آج پشاور کی فضا جو ہے وہ کیسی رہی؟ میں نے تو کہا کہ بہت سوگوار فضا تھی اور لوگ خاصے ابھی تک بڑے غم میں مبتلا ہیں. تو آپ نے کیا دیکھا؟ جی، آج پشاور میں بلکہ پورے ملک میں سوگ کا سماع تھا. بالخصوص پشاور پولیس میں ایک لہر دوڑ گئی ہے 2007 کے بعد، یعنی جب ملک ساز شہید پر حملہ ہوا تھا کساخوانی بازار میں، اس کے بعد یہ اس سے بھی بڑا حملہ تھا. پولیس کو اندر سے اس کے گھر یعنی مسجد میں جہاں وہ نماز ادا کر رہے تھے وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، شہید کیا گیا ہے. شہید کے جسد خاکی کو ان کے آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا، ان کے مختلف علاقوں میں ان کو سپردگار بھی کر دیا گیا ہے. پشاور پولیس کی شہداء کی تعداد 100 سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور 250 سے زیادہ زخمی ہے جو اسپتالوں میں زیر علاج ہے. ہر طرف سوگ کا سماع ہے. پورے پشاور کی عوام نے اپنے پولیس برادری کے لیے وہ نکلے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا عدنان، یہاں پہ مجھے بتائیے ایک بات جو مجھ سے رہ گئی اس پروگرام میں کہ ریسکیو 1122 نے بہت زبردست کام کیا، بہت خدمات انجام دی. انہیں سلام بھی پیش کرنا چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ جان فشانی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ زخمیوں کو نکالا بلکہ جو ملبے تلے لوگ دب گئے تھے ان کو بھی، ان کی لاشیں بھی نکالیں، بہت کام کیا. تو آپ اب یہ بتائیے کہ کیا ریسکیو 112 کا جو آپریشن تھا وہ ختم ہو گیا یا ابھی بھی جاری ہے؟ جی بالکل، ہمارے ترجمان ریسکیو 1122 سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے اپنا ریسکیو آپریشن آج وزیر اعلیٰ کے دورے سے پہلے ہی مکمل کر لیا تھا. تمام لاشوں کو نکال کر وہ اسپتال منتقل کر دیا تھا. بہت شکریہ عدنان بشیر. اور ناظرین، یہ تھے عدنان بشیر جنہوں نے ہمیں آج جو صورتحال تھی پشاور میں اس بارے میں بتایا. اس دھماکے کے بعد بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سے سوالات ہیں. کل بھی ہم نے آپ سے کہا تھا، لیکن جنہیں جواب تلاش کرنا ہے یہ بات ان تک ہی چھوڑ دینی چاہیے.